بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کی ذاتی وصف یعنی صبر اور تحمل، اور صبر اور تحمل نہ ہونے کی وجہ سے جو شر اور جو برائی اس وقت پھیل رہی ہے، اس سے متعلق ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ یہ بات تو خیر مسلم ہے کہ استاد کی ذات خیر ہی خیر ہے اور خیر پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ استاد کا ایک ایک فعل، ایک ایک ادا، ایک ایک لمحہ اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے۔ تو لہٰذا استاد کو کسی بھی قسم کی کوئی ایسی غلطی یا اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی کمی نہیں ہونی چاہیے کہ جو شر کا باعث ہو، برائی کا باعث ہو اور شر پھیلانے کا باعث ہو۔ خیر کے بجائے اگر شر پھیل رہا ہے تو یہ استاد اپنی اس تدریس میں، تعلیم و تعلم کے شعبے میں اور اپنے فن کے اندر انتہائی ناکامی کا سامنا کر رہا ہے۔ ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ کسی بھی انسان کا، استاد تو بہت اونچی بات ہے، کوئی بھی انسان جب اپنے کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اس بات سے کیا تأثر پیدا ہوگا، اس کا نتیجہ اور مآل کار کیا ہوگا۔ ہمیشہ استاد کو اس چیز کی طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ میں زبان سے کوئی ایسا لفظ نکالوں گا یا میں زبان سے نہیں تو اپنا کوئی عمل ایسا چھوڑ دوں گا جو طالب علموں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا، تو یہ عمل اور یہ ہمارا یہ فعل، یہ بجائے خیر کے، بجائے صحیح بات پہنچانے کے اور صحیح چیز دوسروں تک پہنچانے کے، یہ ہمارا یہ فعل بجائے خیر کے شر کا باعث بن جائے گا۔ استاد کی حیثیت پورے معاشرے میں ایک بنیادی حیثیت ہے، وہ ایک عظیم کردار انجام دیتا ہے۔ اس انجام دہی میں بہت ہی زیادہ سوچ و بچار کے ساتھ چلنا چاہیے اور بہت ہی زیادہ پھونک کر اپنے قدم رکھنے چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا عمل جو اس کے لیے یا دین کے لیے یا اہل علم کے لیے یا علم نبوت کے لیے کسی بھی قسم کی شرمندگی کا باعث ہو، ایسی تمام باتوں سے ہمیشہ احتراز کرنا چاہیے۔ طالب علم ہی نہیں بلکہ ہر ایک شخص، چاہے وہ بچہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ طالب علم کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر وقت اس کے ذہن چونکہ چلتا ہے اور ہر وقت وہ اس کا حافظہ جاری رہتا ہے، تو اس کے اندر یہ بات سامنے رہتی ہے اس کے کہ کون میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ ہمیشہ طالب علم جب استاد اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا ناروا سلوک کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو یہ سوچ کر اگر وہ کرے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے اور کچھ نہیں سمجھے گا، یہ کچھ نہیں کہے گا، یہ استاد کی بہت بڑی بھول ہے۔ ہمیشہ اس بات کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ یہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ اپنے ذہن کے اندر ہر چیز کو بٹھا دیتے ہیں، ان کا ذہن صاف ہوتا ہے اور ان کے ذہن کے اندر جو چیز بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ جاتی نہیں۔ تو ہمیشہ استاد اگر اس سوچ کے ساتھ کہ یہ طالب علم ہے کچھ نہیں کہے گا یا یہ چھوٹا بچہ ہے ہم کو کچھ نہیں کہے گا اور اس سے ہمیں کوئی ایسا نقصان نہیں ہوگا، تو ہرگز ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے اس فن کے اندر، اپنے اس مہارت کے اندر اتنا زیادہ یعنی استاد کو ماہر ہونا چاہیے کہ وہ کوئی اور ایسا طریقہ کار اختیار کرے
کوئی اور ایسا جو ہے وہ عمل اختیار کرے، کوئی ایسا فن اپنے اندر لے کے آئے کہ جس کی وجہ سے استاد کو شدت کا پہلو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ماہرین فن اور ہمارے اکابرین اساتذہ اب سب کی رائے یہی ہے کہ فی زمانی مارنا، سختی کرنا، شدت اختیار کرنا اس زمانے میں انتہائی مضر ہیں اور بچے کو، طالب علم کو تعلیم سے دور کرنے کے مترادف ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات، بہت سارے ایسے واقعات اس وقت ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں طالب علم اپنے علم سے ہی نہیں بلکہ وہ اہل علم سے بھی، مدرسے سے ہی نہیں بلکہ اہل مدارس سے وہ اس کا دل جو ہے وہ اس کا دل دور ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا دل جو ہے اس کے اندر کوئی اچھی یادیں باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ ایسے یعنی اہل علم سے اور یعنی مدرسے والوں سے اور دینی علوم سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا اور وہاں پر میری تعلیم حاصل ہوگی تو مجھے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور وہ بددل ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس تعلیم کو بھی خیر بات کہہ دیتا ہے۔ تو استاد کو چاہیے کہ ہمیشہ طالب علموں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے، اس کی طبیعت کو سمجھتے ہوئے، اس کے تمام حالات کو اور اس کے تمام کردار کو، اس کے مزاج کو اچھے انداز سے سمجھتے ہوئے، اور اس کے باقاعدہ اس کے جو یعنی کہ اس کے جو مادری جو حالات ہوتے ہیں اور گھریلو حالات ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جس شہر سے وہ تعلق رکھتا ہے اس شہر کے حالات ہوا کرتے ہیں، ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی نفسیات کو خوب سمجھتے ہوئے پھر اس کا علاج تجویز کریں۔ ہر وقت غصہ کر دینا یا اس کو اس میں سختی کرنا، شدت اختیار کرنا اور مارنا، یہ سمجھ لیا جائے کہ یہی اس کا علاج ہے، یہ علاج نہیں ہوا کرتا، بلکہ انسان کو، طالب علم کو اپنے اس فن سے، اپنے اس معلمی کے فریضے سے وہ بہت دور اس کو ڈال رہا ہے، دور پھینک رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو قریب کرے، بلکہ ایسا فعل اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، اور بالآخر وہ طالب علم بدظن ہو جاتا ہے اور بددل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، طالب علم کو مارنا اور سختی کرنا، اس کے معاملات میں شدت اختیار کرنا، اگر استاد یہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے ہم یہی سوچتے ہیں کہ استاد کے اس پہلو سے، ہم شدت سے اور اس مارنے سے جو مقصد ہے وہ استاد کا یہی ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے طالب علم کی اصلاح ہو جائے۔ تو دیکھیں، استاد کو ہمیشہ اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ یہ غم و غصے کا اظہار اور یہ شدت کا اظہار، مارنا اور پیٹنا اور سختی کرنا، یہ اصلاحی پہلو نہیں ہے۔ جب کسی وقت طالب علم کا کوئی ایسا یعنی کوئی عمل ایسا سامنے آئے تو فوراً اپنے آپ کو اور اپنے غصے کو ضبط کرنا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان تمام چیزوں کو جیسا ابھی میں نے تمام باتیں عرض کیں، ان تمام چیزوں کو ان تمام اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی طالب علم کی اصلاح، اس کے عمل کی اصلاح، اس کی سوچ کی اصلاح اور اس کے تمام چیزوں کی اصلاح سامنے ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں مشورہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھیوں سے بھی پوچھ گچھ کرتے رہنا چاہیے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو طالب علموں کے سامنے ہوتی ہیں، استاد کے سامنے نہیں ہوا کرتی۔ تو بہت سارے ایسے نازک پہلو ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے طالب علم نہیں پڑھ رہا۔ آپ کتنی ہی شدت اختیار کر لیں، کتنا غم و غصے کا اظہار کر لیں، کتنی تدبیریں اختیار کر لیں، لیکن طالب علم پڑھ کے نہیں دیتا۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے اسباب کو دخل ہوتا ہے، سب اسباب کے بارے میں سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سا کیا ایسا طریقہ اختیار کریں
کہ جس کی وجہ سے طالب علم جو ہے وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائے۔ اور یہی ایک وہ نازک وقت ہوتا ہے کہ جس میں طالب علم استاد کے لیے بہت اچھی رائے بھی قائم رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بری رائے بھی قائم کر سکتا ہے۔ دیکھیں، استاد کے سامنے جب طالب علم سے غلطی ہوتی ہے اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں مجرم ہوں، اور جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے استاد کے دیے ہوئے کام کو مکمل نہیں کیا، استاد کو سبق نہیں سنایا اور یاد نہیں کیا، اور میری غلطی تھی اور میں سزا اور تنبیہ کا مستحق تھا، لیکن دیکھیں اگر استاد اس وقت بہت اچھے انداز سے جو اس کے لیے عملی طور سے اس کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا کردار ادا کرے، تو ایسے شخصیت اور ایسے طالب علم پر یہ تمام چیزیں بہت اچھا اثر پیدا کرتی ہیں۔ گویا کہ استاد جو ہے تو وہ طالب علم کو ایسی تعلیم دے رہا ہے جو کہ اسوہ حسنہ ہے، اخلاق حسنہ ہیں۔ طالب علم کے اندر وہ پیار و محبت کا بیج اس نے بو دیا، اور طالب علم جب بڑا ہوگا، جب کسی موقع پر اس کو یہ تمام باتیں یاد آئیں گی تو استاد کی حسین یادیں اس کے دل و دماغ کے اندر بیٹھی ہوں گی، اور وہ یہ سوچے گا کہ واقعتاً استاد ایسی ذات تھی، ایسی شخصیت تھی کہ ہم مجرم تھے، ہم مستحق عتاب تھے، ہم سزا کے مستحق تھے، تنبیہ کی جا سکتی تھی، لیکن استاد نے کتنی ہی اچھے انداز سے ہماری اس غلطی پر ہمیں تنبیہ کی اور پیار و محبت کا وہ بیج بویا کہ آج ہم پڑھ لکھ کر استاد کے لیے بھی انشاءاللہ ذخیرہ آخرت ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عمل استاد کے لیے جو ہے وہ ذخیرہ آخرت بنے گا، اور انشاءاللہ یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم استاد کا نام روشن کرنے والے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے اگر تھوڑی سی تدبیر اختیار کر لی جائے اور تھوڑی سی حکمت عملی جو ہے وہ کر لیا جائے، بہت سارے اسباب کی طرف توجہ کر لی جائے، اور بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف اگر توجہ کی جائے جو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اور شاگردوں اپنے اور اس کے ساتھیوں سے، اپنے شاگردوں سے اور متعلقین و احباب سے بھی کچھ تھوڑی بہت پوچھ گچھ کر لی جائے کہ جو اس کی نفسیات کو بھی دیکھا جائے، وہ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ استاد کا یہ غصے کے بجائے استاد کا یہ اچھا کارنامہ ہوگا، اور بہترین انداز سے طالب علم اپنے مقصد اور منزل کی طرف میں کامیابی حاصل ہوگی اسے، اور انشاءاللہ العزیز جس شدت اور سختی کرنے کی وجہ سے جو اگر نقصان ہوتا، اور وہ نقصان اس کی ذات کو بھی ہوتا، اور اس کا نقصان اور بہت وسیع ہوتا اور بہت ہی زیادہ یعنی وسعت رکھتا، تو وہ تمام چیزیں از خود ختم ہو گئیں، اور الحمدللہ یہ حکمت اور بصیرت استاد کی کام آئی، اور استاد کی اس بصیرت اور حکمت سے اور اس بصیرت سے طالب علم کامیاب ہو گیا۔ بہت ساری باریکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے استاد کو ہمیشہ غم و غصے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ان تمام اسباب کی طرف غور کرتے ہوئے ہر طالب علم کو کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور اس کو حتی الامکان پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہر طالب علم 100% اپنے علم اور اپنے عمل کے اعتبار سے کامیاب رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔